اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے گناہ اور نافرمانی میں وہ حد پار کر دی جو آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے دلوں سے حیا مٹ گئی، ان کی آنکھوں سے شرم اتر گئی اور ان کی بستیوں میں وہ فحاشی عام ہو گئی جس سے زمین کانپ اٹھے، پہاڑ لرزنے لگے اور آسمان کے فرشتے تک خوف سے پناہ مانگنے لگے۔ یہ تھی قوم ادومہ، ایک ایسی قوم جس نے فطرت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ کے حکم کو چیلنج کیا اور اپنے نبی کو جھٹلایا، مگر جب حدیں ٹوٹ جائیں، جب دلوں سے خوف خدا مٹ جائے تو پھر عذاب الہی اترتا ہے، ایسا عذاب جو زمین کو الٹ دیتا ہے اور انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نشان عبرت بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ہولناک داستان کو سنیں گے۔ ایک ایسا زمانہ تھا جو اس زمانے سے بالکل مختلف تھا، اور ایک ایسی سرزمین جہاں شر اور فساد کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسی زمین میں ایک ایسی قوم پیدا ہوئی جو دنیا کی سب سے سرکش، بدکار اور گستاخ قوم بن گئی۔ یہ لوگ اپنے خالق سے لڑنے والے، اس کے احکام کا مذاق اڑانے والے اور اس کی طاقت کو چیلنج کرنے والے تھے۔ انہوں نے زمین پر وہ فساد پھیلایا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ یہ اتنے بے باک ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلے عام کفر اور ضد میں بات کرتے، گویا انہیں نہ خدا کی عزت کا خیال رہا اور نہ اس کے جلال کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ چکھایا اور دکھا دیا کہ اصل طاقت اور اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، کہ وہی رب العزت ہے، وہی قوی و عظیم ہے۔ یہ وہی قوم تھی جسے قوم ادومہ کہا جاتا ہے، ایک ایسی قوم جس کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ اللہ کے قہر و غضب کی داستانیں یاد آتی ہیں۔ ایسی قوم جس کا نہ کوئی روشن نسب بچا، نہ تاریخ محفوظ رہی اور نہ ان کے آثار زمین پر باقی رہے، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا اور ان کے انجام کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ہولناک چیخ ماری تو وہ قوم صفحہ ہستی سے ایسے مٹ گئی جیسے ریت میں پانی سوکھ جائے، اور ان کی ظالم تہذیب ایسے مٹ گئی جیسے کاغذ سے سیاہی مٹ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ادومہ کون تھی؟ اس کا جبرائیل علیہ السلام سے کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ نے اسے کیوں چنا کہ وہ آئندہ آنے والی قوم کے لیے عبرت بنے؟ اس بستی کو یہ عجیب نام کیوں دیا گیا اور اس قوم پر اتنا شدید عذاب کیوں نازل ہوا؟ ناظرین کرام، آئیے آج ہم مل کر اس سفر میں تاریخ کے وہ اوراق پلٹتے ہیں اور قرآن میں بیان کی گئی ان پرانی اقوال کی ایک خوفناک اور سبق آموز کہانی سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک برگزیدہ نبی کو بھیجا اس قوم کی طرف جو اپنے وقت کی سب سے فاسق، بدکار اور گستاخ قوم تھی۔ یہ لوگ زمین پر ہر ممکن برائی کرتے تھے اور وہ گناہ جنہیں دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ان کے درمیان عام ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سدوم، امورہ اور ادومہ کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ بستیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں اور ان کے نام اہل کتاب کی کتب میں بھی ملتے ہیں۔ یہ علاقے موجودہ ڈیڈ سی کے آس پاس تھے جہاں ان کی ایک بڑی اور خوشحال تجارتی بستی آباد تھی۔ ان کے نبی ایک عظیم رسول کے بھتیجے تھے اور وہ اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لائے اور ہجرت کر گئے۔ جب وہ نبی اپنی قوم بابل کے ایمان سے مایوس ہو گئے تھے، انہوں نے وطن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے ساتھ یہی نبی بھی تھے جو بعد میں قوم ادومہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ان نبی نے اپنی قوم میں رہ کر اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک، کفر اور بدکاری چھوڑنے کا حکم دیا۔ وہ انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ظلم، گناہ اور بے حیائی سے باز آ جاؤ۔ مگر یہ قوم ایک ایسی فحش عادت میں مبتلا ہو گئی تھی جسے اللہ نے کبھی کسی قوم میں نہیں دیکھا، اور وہ تھی مردوں کے ساتھ بدفعلی۔ یہ لوگ فطرت کے خلاف جا کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے اور عورتوں سے منہ موڑ لیتے تھے۔ یہ فاسق لوگ مسافروں پر ظلم کرتے، راستے میں لوٹ مار کرتے، لوگوں کو مال چھین لیتے اور پھر ان کے ساتھ بے حیائی کے کام کرتے۔ بعض مفسرین کے مطابق شیطان ہی نے انہیں آہستہ آہستہ اس گناہ کی طرف مائل کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ گناہ خوشنما بنا دیا، یہاں تک کہ وہ اسے مزہ سمجھنے لگے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قوم ادومہ غیر ملک کے لوگوں کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے تاکہ کوئی ان کے رزق میں شریک نہ ہو۔ جو آ بھی جاتے انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان پر فاحشہ عمل کرتے۔ پہلے تو یہ سزا تھی، پھر یہ ان کی عادت بن گئی اور رفتہ رفتہ یہ بدکاری ان کی فطرت بن گئی۔ ان کی زمینیں زرخیز تھیں، تجارت کامیاب تھی، زندگی میں عیش و آرام تھا، اور یہی رہا تو دولت ان کے اخلاقی زوال کی جڑ بن گئی، کیونکہ جب قومیں نعمتوں میں ڈوب جاتی ہیں تو عموماً خدا کو بھول جاتی ہیں۔ اب اکثر لوگ ایک نام سنتے ہیں، غابور، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے انسانوں کو یہ گناہ سکھایا۔ تو حقیقت کیا ہے
کیا واقعی ایسا کوئی شخص تھا؟ کچھ پرانی کتابوں اور اسرائیلی روایات میں ذکر آتا ہے کہ غبور پہلا لڑکا تھا جس پر یہ فاحشہ عمل کیا گیا اور وہی اس بدکاری کی ابتدا بنا، لیکن قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث میں ایسا کوئی نام یا واقعہ موجود نہیں۔ یہ سب غیر مستند کہانیاں ہیں جو بعد میں عام ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی صورت میں آیا یا اس نے ایک حسین لڑکے کی طرف لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس سے ایک نیا مزہ حاصل کرو۔ یوں انہوں نے پہلی بار یہ کبھی عمل کیا اور پھر یہ بدکاری ان کی بستی میں عام ہو گئی، لیکن قرآن و حدیث میں کسی مخصوص شخص کا نام نہیں ملتا، لہٰذا یہ سب روایات محض اسرائیلی قصص ہیں جن پر ہمارا ایمان نہیں۔ ان تمام تنبیہوں کے باوجود قوم ادومہ باز نہ آئی، انہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی اور اس پر ظلم و ستم کرنے لگے، یہاں تک کہ اس نبی کو اپنی بستی سے نکالنے کی کوشش کی اور الزام لگایا کہ یہ پاکیزہ ہے، یعنی طہارت کو جرم بنا دیا گیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، ایک ایسا عذاب جو کبھی رکتا نہیں، ایسا انجام جس سے نہ کوئی بھاگ سکا نہ کوئی بچ سکا۔ اللہ نے انہیں پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ان میں سے صرف نبی کی 2 بیٹیاں ایمان لائیں، باقی سب ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، وہ اپنے شوہر کے دشمنوں میں سے تھی، اپنی قوم کی برائیوں پر خوش تھی اور چپ چاپ ان کی مدد کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے مہمانوں کی خبر دیتی تاکہ وہ آ کر ان سے فحاشی کریں۔ اللہ نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دنیا بھر کے کافروں کے لیے عبرت بنا دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ ایمان کی خیانت سب سے بڑی خیانت ہے، اور اس عورت نے یہی کیا۔ نبی لوط علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، محبت سے، نصیحت سے اور صبر سے دعوت دی، مگر وہ باز نہ آئے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی، اے میرے رب، ان فاسقوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی غیرت کے بدلے میں غضب فرمایا اور اس کی دعا قبول کر لی۔ پھر اس نے اپنے فرشتوں کو بھیجا جو اس نبی کی مدد کے لیے آئے۔ یہ نبی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ بابل یعنی عراق سے ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے کفر سے مایوس ہو گئے، وہ دونوں اللہ کے حکم سے شام کی سرزمین کی طرف نکل گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ادومہ، سدوم اور امورہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وہ واحد شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں بھیجا ایک ایسی قوم کی طرف جو نافرمانی میں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اللہ کے مقرب فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے انہیں خوشخبری دی کہ ان کی اہلیہ سارہ کے ہاں ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوگی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے جو نیک اور صالح نبی ہوں گے۔ پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ وہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت افسوس ہوا۔ انہوں نے چاہا کہ کسی طرح ان فرشتوں کو روک لیں، شاید وہ قوم توبہ کر لے، شاید اللہ انہیں معاف کر دے۔ لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے تو فرمایا اس بستی میں تو لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں وہاں کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو فاسقوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہ انسانی شکل میں نہایت حسین و جمیل نوجوانوں کے روپ میں آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان مہمانوں کو دیکھا تو فوراً اپنے لوگوں کے پاس دوڑی اور انہیں ان خوبصورت نوجوانوں کی آمد کی خبر دی۔ اس نے ان کے حسن و جمال، چہرے کی روشنی اور خد و خال کا حال بتایا۔ یہ سن کر بستی کے فاسق اور بدکار لوگ دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور باہر سے اس قوم کے لوگوں سے گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور شرم کرو۔ انہوں نے ان سے کہا اگر تمہیں خواہش ہے تو عورتوں سے نکاح کرو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اپنی فطرت کے مطابق چلو، اس گناہ سے باز آ جاؤ جو تم کر رہے ہو۔ لیکن قوم باز نہ آئی۔ قرآن میں ارشاد ہے اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا
اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی بھی نہیں مگر وہ اپنی ضد کفر، فحاشی کاری اور گناہ پر اصرار کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان میں سے کوئی سمجھدار نہیں، کوئی ایسا نہیں جو برائی سے روکے، تو دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے افسوس سے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارا کی پناہ لے سکتا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کس قدر غمگین اور بے بس ہیں تو انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوط علیہ السلام، ہم فرشتے ہیں، یہ بدکار لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے، نہ وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ تمہارے مہمانوں کو۔ پھر جب وہ فاسق لوگ دروازے توڑ کر اندر گھسنے لگے تو اللہ کے فرشتے خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک ہی جھٹکے میں ان سب کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ قرآن پاک میں ہے، اور وہ لوط سے اس کے مہمانوں کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں اور کہا، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وہ اندھے ہو کر اپنے گھروں کی دیواروں کو ٹٹولنے لگے اور چیخنے لگے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، مگر ان کے دل پھر بھی نرم نہ ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی چند ایمان والی بیٹیوں اور ماننے والوں کے ساتھ نکل گئے، اور صبح ہوتے ہی عذاب الہی نازل ہو گیا۔ ان کی بیوی جو کافروں میں سے تھی وہ بھی انہی میں شامل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے ایک خوفناک چیخ بھیجی، زمین کو الٹ دیا، بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا، پھر آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، چھوٹے چھوٹے گرم پتھروں کا طوفان جیسے آگ برستی ہو، اور یوں پوری بستی تباہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بستی کو المتفقہ کہا، یعنی وہ بستی جو الٹ دی گئی۔ پیارے دوستو، یہ قوم دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جس نے اتنی کبھی فاحشہ کو عام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی سزا دی جو کسی قوم کو پہلے کبھی نہ دی تھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے اس گناہ یعنی مرد سے بدفعلی کی سزا کسی امت کو نہیں دی سوائے قوم لوط کے۔ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکا گیا، ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہیں پتھروں سے مارا گیا، ان پر زمین دنسا دی گئی، اور ان پر وہ عذاب نازل ہوا جو کسی اور پر نہیں ہوا۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر زمین پر کیا جائے تو زمین کانپ اٹھتی ہے، پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، اور فرشتے آسمانوں کے کناروں میں پناہ لیتے ہیں کہ کہیں عذاب ان پر بھی نہ آ جائے۔ بے شک انسانیت نے یہ برا فعل سب سے پہلے قوم لوط کے ہاتھوں دیکھا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے جہانوں میں نہیں کی؟ روایات میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ یہ گناہ ان میں کیسے عام ہوا، لیکن ان میں سے اکثر روایتوں کی کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ بعض پرانی روایات میں کہا گیا ہے کہ جب ان کی زمین میں پھل کم ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو غیر لوگ ان کے ملک میں آئیں ان کے ساتھ بے حیائی کریں تاکہ لوگ ان کی زمینوں میں آنا چھوڑ دیں، اور اسی طرح یہ لعنتی فعل ان کے اندر عام ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ شیطان ان کے سامنے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، اس نے انہیں اس گناہ کی دعوت دی اور وہی اس برائی کی ابتدا تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک کہا گیا کہ لاکیس نامی ایک شیطانی عورت نے ان کی عورتوں کو سکھایا کہ جب ان کے مرد مردوں سے فاحشہ کرنے لگیں تو وہ عورتیں عورتوں کے ساتھ برائی کریں، مگر ایسی تمام باتوں کی کوئی سند قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ قرآن و سنت میں صرف ایک شیطان کا نام آیا ہے، اور وہ ہے خنزاب، جس کا ذکر حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ نماز کے دوران وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے۔ لہٰذا لاکیس یا اس قسم کی کہانیوں کا کوئی ثبوت نہیں، یہ سب بے بنیاد قصے ہیں۔ اصل بات جو مسلمان کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ گناہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، زمین و آسمان کو لرزا دیتا ہے، اور انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نسلوں کو اس برائی سے محفوظ رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری رضا، تیری رحمت اور تیری جنت کے طلبگار ہیں، اور تیرے غضب، عذاب اور دوزخ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔